شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل سیرو فی الارض، اے محبوب آپ فرمائیے سیرو، تم چلو پھرو، تم سیر کرو، فی الارض زمین میں، ثم انظروا پھر تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسے تھا انجام مکذبین جھٹلانے والوں کا۔ اس غرض سے زمین کے اندر سیر و تفریح کرو تاکہ جو قومیں تباہ ہوئی ہیں، قومیں ہلاک ہوئی ہیں، بستیوں کو اللہ کریم جل شانہ نے زمین کے اندر دھنسا دیا ہے، ان کا جا کر انجام دیکھو تاکہ عبرت حاصل ہو۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، اے محبوب آپ فرما دیجئے لمن کس کا ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض زمینوں میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ بھی زمینوں کے اندر ہے، یہ سب کچھ کس کی ملک ہے، یہ کس کا ہے؟ قل اللہ، پھر آپ فرمائیے للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ یہ خود ہی سوال اور خود ہی اس کا جواب، چونکہ ان مشرکین سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ لمن ما فی السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ کس کا ہے، یہ کس کی ملکیت ہے؟ تو ظاہر اب ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا، ان کے پاس بھی یہی جواب ہوتا کہ زمینوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، ان کے اندر جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا مالک وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لیے خود ہی ارشاد فرما دیا قل اللہ، اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے زمین و آسمانوں کے اندر ہر چیز وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، کتب لکھ رکھا ہے، علی نفسہ کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا ہے، علی نفسہ اپنی ذات پر، اپنے ذمے، الرحمہ رحمت کو، رب کائنات نے اپنے ذمے رحمت لکھ لی ہے، اپنے کرم سے اپنے ذمے رحمت لکھ لی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضور پر نور آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے اپنے ذمے ایک نوشتہ لکھا، اس پر اپنا ہی ایک وعدہ لکھا، اپنے ذمے ایک وعدے کا ایک نوشتہ لکھا اور اسے اپنے پاس رکھا، اور اس پر لکھا ہوا تھا ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ بے شک میری رحمت وہ میرے غصے پر غالب رہتی ہے، وہ غالب رہتی ہے، غالب رہے گی، فرمایا میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ تو یہ نوشتہ تھا کہ جو رب کائنات نے اپنے ذمے لکھا اور اپنے ذمے وعدہ اس نوشتے کے اندر لکھ رکھا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، فرمایا لکھ دیا اپنے ذمے الرحمہ رحمت کو۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، لیجمع البتہ، یجمعن ضرور بضرور وہ اللہ جمع کرے گا، کم تمہیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن، لا ریب فیہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس قیامت والے دن کے اندر، الذین خسروا انفسہم، اور وہ لوگ جنہوں نے خسروا خسارے کے اندر ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو انہوں نے خسارے کے اندر ڈالا، فہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ رحمت کو حاصل کرنے والی چیز وہ ایمان ہے، تو ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے کے اندر ڈال کر کے رکھا، تو فرمایا ایمان سے محروم ہو گئے، رحمت اللہ کی حاصل نہیں کر سکے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے ما سکنا، جو کچھ بھی ٹھہرا ہوا ہے، جو کچھ بھی بستا ہے، فی اللیل والنہار دن میں اور رات میں، سب کچھ اسی اللہ کا ہے، جو کچھ دن کے اندر ہے، جو کچھ رات کے اندر ہے، ٹھہراؤ ہے، ہر ایک چیز وہ رب کائنات کی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی وہ ذات ہے السمیع جو سننے والی ذات ہے، العلیم جو جاننے والی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔
کہ جو ہر ایک چیز کو سننے والا ہو، بیک وقت ہر ایک چیز کو ہر وقت جاننے والا ہو، یہ رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ ہر وقت ہر ایک انسان کی، درندوں کی، پرندوں کی، چرندوں کی آوازوں کو سننے والی ذات ہے، ہر ایک چیز کی فریاد کو سننے والی ذات، ہر ایک چیز کو جاننے والی ذات ہے۔ قل غیر اللہ محبوب آپ فرما دیجیے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ اتخذ ولیًا، میں ولی بنا لوں؟ کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو ولی بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، کیا اس کے علاوہ میں کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ اللہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، وہ خود کھانے سے پاک ہے، وَلَا يُطْعَمُ، خود نہیں کھاتا، وہ لوگوں کو کھلاتا ہے۔ کیا میں اس سے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں؟ کسی اور کو میں اپنا کارساز بنا لوں؟ قل، اے محبوب انہیں فرما دیجئے کہ انی امرت، بے شک مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ان اقول اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں اول من اسلم، سب سے پہلے گردن جھکانے والا، سب سے پہلے اپنی گردن کو جھکا کر رکھوں، سب سے پہلے فرما بردار ہو جاؤں، اور ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہوں۔ اور یہ بھی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہو جاؤں اور میں شرک والوں میں سے نہ ہوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے محبوب آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ انی اخاف، بے شک میں خوف کھاتا ہوں، مجھے خوف ہے، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، تو مجھے خوف کس بات کا ہے؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ وہ دن ایسا ہے کہ من یصرف عنہ یومئذ، کہ وہ شخص کہ پھر گیا اس سے اس دن عذاب، یعنی اس دن عذاب جس شخص سے پھر گیا، فقد رحمہ، پس تحقیق اس پر اللہ نے رحم کر دی ہے، یہ اللہ کی مہر ہو گئی اس پر، اللہ کی مہربانی ہو گئی اس بندے پر کہ جو اس دن عذاب سے بچ گیا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ فوز المبین ہے، فوز مبین ہے، یہ کھلم کھلی کامیابی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی آخرت والے دن کے اندر کامیاب ہو جانا ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، اس دن جو آدمی بچ گیا عذاب سے، اس پر اللہ نے رحم کر دیا، اور یہ کھلم کھلی کامیابی ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچا دے آپ کو اللہ بضر، کوئی تکلیف، کوئی برائی، کوئی مصیبت، فلا کاشف لہ الا ہو، پس نہیں ہے اس کو ہٹانے والا، اسے دور کرنے والا، الا ہو، سوائے اس کے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رب کائنات نے ہر ایک انسان کی تقدیر کو پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند وصیتیں فرمائی، اس کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے انسانوں کے لیے جو بھلائی ہے، جو برائی ہے، ہر ایک چیز کو لکھ رکھا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا اس حدیث مبارکہ کے اندر، فرمایا کہ اگر رب کائنات نے انسان کے لیے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف لکھ رکھی ہے، کوئی برائی لکھ رکھی ہے، ساری کائنات کے لوگ مل کر اسے بھلائی دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے۔ اور اگر رب کائنات نے کسی کے لیے بھلائی مقدر کی ہے، ساری کائنات کے لوگ مل کر اسے کوئی برائی پہنچانا چاہیں، اسے کوئی تکلیف دینا چاہیں، نہیں دے سکتے۔ رب کائنات نے جو تمہارے لیے بھلائی اور برائی لکھی ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ بھائی یمسسک اللہ، اور اگر پہنچا دے آپ کو اللہ بضر، کوئی تکلیف، کوئی برائی، فلا کاشف لہ الا ہو، اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، الا ہو، مگر وہی، اللہ کے سوا کوئی نہیں دور کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر پہنچا دے آپ کو بخیر، کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ ہر ایک چیز کرنے پر قادر ہے۔ اگر رب کائنات برائی کی جگہ پر بھلائی لکھ دے تمہارے لیے، وہ اللہ قادر ہے، بھلائی کی جگہ پر برائی تمہارے لیے لکھ دے، وہ اللہ کریم قادر ہے اس بات پر، ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والی ذات۔ پھر فرمایا کہ وَهُوَ الْقَادِرُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ قاہر ہے، غالب ہے، فوق عبادی، اپنے بندوں پر وہ اللہ غالب ہے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ جن کے پاس کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں ہوتی، بعض مرتبہ ان کی کئی ساری مرادیں پوری نہیں ہو پاتی، بہت ساری ان کی خواہشات ہوتی ہیں کہ جو ان کو وہ پورا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رب کائنات نے ان کے مقدر کے اندر یہ لکھی نہیں ہے، یہ چیز وہ کیسے پورا کریں ان کے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ غالب ذات ہے۔
وهو الحکیم الخبیر، اور وہ اللہ حکیم ذات ہے، وہ حکمت والی ذات ہے، وہ خبیر ذات ہے، خبر رکھنے والی ذات ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، مکہ کے اندر ایک وفد آیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتلائیے ہم آپ کو کیسے نبی بنائیں، کیسے ہم آپ کو نبی تسلیم کریں، آپ کے متعلق کون ہے گواہی دینے والا، کوئی بڑا آدمی کہ جو آپ کے متعلق ہمیں گواہی دے کہ آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، ہمیں آپ کے متعلق کیسے معلوم ہوگا، کوئی گواہی آپ کی پیش کرے۔ ابھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوالات کر رہے تھے کہ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ای شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، سب سے بڑی گواہی۔ اب دیکھیے چونکہ پیچھے تذکرہ ہو چکا ہے کہ بھلائی دینے والی ذات رب تعالیٰ کی، مصیبت پہنچانے والی ذات وہ رب تعالیٰ کی، اسی طرح فرما دیا کہ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کھلانے والی ذات وہ اللہ کی، کھانے سے پاک ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، دن اور رات کے اندر جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کو جاننے والی ذات اللہ کی، ہر ایک چیز کی نسبت وہ رب تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا قل، اے محبوب آپ انہیں فرمائیے کہ ای شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، یہ ساری قدرت کاملہ رب تعالیٰ کی دیکھ لیں، اس کے بعد بتلائیں سب سے بڑی گواہی کس کی ہے۔ تو فرما دیجیے، خود ہی فرمایا اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، یعنی جس کی ساری کی ساری قدرت کاملہ ہے، اتنی بڑی بڑے کارنامے اور اتنی بڑی بڑی قدرت جس ذات کی ہے، فرمایا وہ رب میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، سب سے بڑی گواہی وہ رب تعالیٰ کی ہے۔ کوئی انسان میری گواہی دے نہ دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے متعلق کوئی بندہ گواہی دے یا نہ دے، رب تعالیٰ کی ذات اس کی گواہی میرے ساتھ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور فرمایا کہ وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں، بِهِ، اس قرآن پاک کے ذریعے، وَمَن بَلَغَ، اور اس شخص کو بھی جس کو یہ قرآن پاک پہنچا، میں اس کو بھی ڈرانے والا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو قرآن پاک پہنچ گیا وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے میں محمد کی زیارت کر لی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی جس شخص نے قرآن مجید فرقان حمید کی زیارت کی گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی زیارت کر لی ہے۔ اور فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن پاک، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں، بِهِ، اس قرآن پاک کے ذریعے، وَمَن بَلَغَ، اور انہیں ڈراؤں جس کو یہ قرآن پاک پہنچا۔ اس لیے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، تم پہنچا دو اگرچہ ایک آیت بھی ہو، ایک آیت بھی، ایک دین کا مسئلہ بھی، ایک حکم بھی تم آگے پہنچا دو، ممکن ہے تم سے جو دوسرے بعد والے لوگ ہیں وہ تم سے زیادہ سمجھ سکے اس بات کو، اس پر وہ زیادہ عمل کر سکے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، تو فرمایا کہ اَإِنَّكُمْ، کیا تم، لَتَشْهَدُونَ، تم گواہی دیتے ہو کہ أَنَّ مَعَ اللَّهِ، کہ بے شک اللہ کے ساتھ، إِلَٰهًا أُخْرَى، کوئی اور بھی معبود ہے، کوئی دوسرا معبود ہے۔ اے محبوب آپ ان سے پوچھئے کیا تم گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تو ظاہری بات ہے ان لوگوں نے تو بہت سارے اپنے وہ معبود بنا رکھے تھے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، اس کے علاوہ اور بے شمار ان کے وہ مصیبتیں ان کی دور کرنے والا الگ ہے، بارشیں برسانے والا الگ ہے، ان کی تکالیف کو دور کرنے والا بت الگ ہے، سارے کے سارے معبودان انہوں نے ہر ایک کام کا الگ الگ اپنا ایک خدا بنا رکھا تھا۔ تو فرمایا کہ اے محبوب آپ نے فرمائی اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تو اب انہوں نے تو بہت سارے معبود بنا رکھے تھے، وہ تو کہہ سکتے تھے ہاں جی بالکل ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی، اللہ کے ساتھ اور بہت سارے معبود ہیں۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ ان کے سامنے یہ فرما دیجیے کہ لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، میں اس بات کی بالکل بھی گواہی نہیں دیتا۔ انما هو الہ واحد، سوائے اس کے نہیں، ہوا وہ اللہ، الہ واحد، وہ ایک ہی واحد معبود ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ اور وَإِنَّنِي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو کچھ تم شریک ٹھہراتے ہو، جو کچھ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، میں تو بالکل اس چیز سے بری ہوں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ لوگ آتینا کہ ہم نے دی ان کو الکتاب، کتاب ہم نے جنہیں کتاب عطا فرمائی، یعنی جو اہل کتاب ہے
یعرفون اے محبوب وہ آپ کو پہچانتے ہیں، وہ لوگ پہچانتے ہیں اسے، اس سے مراد یا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، یا اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، کہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں وہ اس کتاب کو پہچانتے ہیں، یعنی اہل کتاب یہودی ہیں، نصرانی ہیں، وہ کتاب قرآن کو پہچانتے ہیں۔ یا دوسری بات، جو اہل کتاب ہیں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو خوب پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کی پہچان رکھتے ہیں، ویسے پہچانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے۔ اس سے پہلے یہ یہودیوں کے بڑے تگڑے عالم تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام سے سوال کیا کہ رب کائنات نے یہ جو فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تم حضور کو ایسے پہچانتے ہو جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، اس کے اندر کیا ہے، کیا بات ہے اس میں؟ تو سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اپنی اولاد کے اندر تو شبہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کے اندر ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے تعریفات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھی عادات ہم نے تورات کے اندر پڑھی، بالکل ہو بہو وہی حضور کے اندر پائی۔ جو ہم نے انجیل کے اندر پڑھی وہی ہم نے حضور کے اندر پائیں، ساری کی ساری صفات وہی پائی جاتی ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے خسارے کے اندر ڈالا اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، اپنی جان کو انہوں نے نقصان کے اندر ڈال رکھا ہے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو پہچاننا یہ یہودیوں کے لیے یہ لازم تھا، چونکہ انہوں نے تو پہلے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو پڑھ رکھا تھا۔ لیکن ان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی تورات کے اندر، انجیل کے اندر ہم نے وہ پڑھی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، ساری کی ساری میں نے صفات حضور کے اندر دیکھ لی، پا لی، سمجھ لیا، میں نے یقین کر لیا، لیکن ایک صفت کو بھی میں نے نہیں پایا تھا۔ صفت بڑی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت برداشت، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غضب اور غصے پر وہ غالب رہے گی۔ فرماتے ہیں میں نے اس چیز کو نہیں پہچانا تھا، لیکن ایک دن میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے اندر بھی پہچان لیا۔ کوئی تکلیف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی جس کے اندر بہت زیادہ غصہ آنے والا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے برداشت فرمایا، اسے بڑے حوصلے کے ساتھ برداشت کیا، اور فرماتے ہیں کہ پھر یہ صفت بھی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پا لی، جس ایک صفت کو میں نے نہیں پایا تھا۔ باقی پہلی صفات تو ساری کی ساری میں پا چکا تھا، ایک اس صفت کو میں نے نہیں پایا تھا، وہ بھی حضور میں نے پا لی، اور پھر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر پکا یقین رکھا، اور میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔